کے لیے آخر میں بات کروں گا۔ ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی ریاست بنانے کے لیے ایک جذبے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عالمی برادری سے لوگوں ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹمی طاقت ہر صورت حاصل کر کے رہیں گے۔ میں آج آپ کے توسط سے ارباب اختیار سے اسی جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مت گھبرائیے پاکستان کی معیشت سے، آپ مت گھبرائیے اپنے دفاعی بجٹ سے۔ اللہ کی قسم یہ قوم گاز کھا لے گی لیکن اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جیسے ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم کم سے کم یہ ایمان کا جو تیسرا درجہ اس کا بھی تیسرا درجہ اگر گنے تو ہم تاجر اور ہمارے وکلاء حضرات، ہمارے ڈاکٹر حضرات اور ہمارے جتنے بھی میڈیا کے حضرات ہیں وہ اس حد تک تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ عام عوام تک ان کی آواز پہنچے اور اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ جنگ مسلک کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ ہے جس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح کے کہتے ہیں کہ ایمان کا سب سے مضبوط درجہ جو ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے تلوار، کہ اگر کوئی برائی اور ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہم تلوار سے روکیں۔ اس کے بعد جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے وہ ہے کہ ہم زبان سے برا بھلا کہیں جو برا ہے، اور جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے ہم دل میں برا خیال کریں۔ آج ہمیں اس بات کا افسوس ہوا اپنے مسلمان بھائیوں پر کہ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے آج آواز لے کر ہم عوام میں آئیں اور ہماری عوام مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اوپر ان کو کوئی فکر نہیں کہ آئے دن اسرائیلی حکومت، اسرائیلی فوجی، امریکی فوجی جہاں کہیں بھی فلسطین کے مسلمان فلسطین میں ملتے ہیں ان کو دھماکوں سے گولیوں سے اڑا دیتے ہیں، اور ہم مسلمان صرف اور صرف جو جلسے ہیں وہ بھی نہیں ایسے کامیاب کر سکے جو کہ ہماری کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کفر کے ظالم، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اس ریلی کے توسط سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان تفرقوں میں نہیں ہیں، ہم مسلمان گروہ بندیوں میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے چوتھے پارے کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم مسلمان متحد ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک۔ غزہ میں رہنے والے وہ مسلمان جن کو اولاد انبیاء کہا جاتا ہے، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے والوں یہ نبی کا خاندان ہے، پھر تمہیں منہ چھپانے کی انشاءاللہ کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تم نے مسلمانوں کی طاقت کو نہیں دیکھا، خدا کی قسم تمہیں اپنے گولوں پہ ناز ہوگا، ہمیں کلمہ طیبہ کی طاقت پہ ناز ہے۔ اور اہل غزہ والوں کا کیا قصور ہے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سامعین محترم، جب کوئی قوم ظلم پہ اتر آتی ہے تو پھر ان کا حشر فرعون جیسا ہوتا ہے، پھر ان کا حشر عاد اور سمود جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، جب کوئی کافر ظلم پہ اتر آتا ہے تو اللہ اس کو نیست نابود کر دیتے ہیں۔ جو ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے تلوار، کہ اگر کوئی برائی اور ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہم تلوار سے روکیں۔ اس کے بعد جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے وہ ہے کہ ہم زبان سے برا بھلا کہیں جو برا ہے،
تیسرا درجہ ہے وہ ہے ہم دل میں برا خیال کریں۔ آج ہمیں اس بات کا افسوس ہوا اپنے مسلمان بھائیوں پر کہ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے آج آواز لے کر ہم عوام میں آئیں، اور ہماری عوام مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اوپر ان کو کوئی فکر نہیں کہ آئے دن اسرائیلی حکومت ہمارے رب کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت موجود ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہیں اپنے لشکروں پہ بھروسہ ہے، تم اپنے اسلحے پہ بھروسہ کرتے ہو، تم اپنے ایٹم بموں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہم اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج تم دیکھو اسلام کی تاریخ اٹھا کر بدر کے اندر کتنے لوگ تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ادھر مسلمان 313 تھے، اللہ نے 313 کو 1000 پہ غالب کیا ہے۔ اور کرے، عورتوں کا خیال کرے، بچوں کا خیال کرے، بوڑھوں کا خیال کرے، کیونکہ ہمارا مقابلہ اس جگہ کہ آپ حضرات کے علم میں ہے ہمارا یہاں جمع ہونا کرتا ہے، سر میں درد ہو جائے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے افغانستان کی سرزمین سے نکالا ہے۔ آج وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اوٹ کے اندر 3000 کا لشکر تھا، مسلمانوں کا لشکر 3000 سے بھی کام۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسرائیل کا جو شعر ہے تو اسی جذبے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اے اللہ ان طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، خصوص ضلع نہاڑی کو میرے مولا امن کا گہوارہ بنا۔ نکلنا قبول فرما، اور ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں ظلم کی چکی میں گھسے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائی کو بھائیوں کو دکھائی تھی جیسی پکڑ تو نے نمرود ظالم کو دکھائی تھی، اے اللہ آج کے ظالم کو بھی وہ پکڑ دکھا۔ ان بطش ربک لشدید والی پکڑ میرے مولا آج کے ظالم کو دکھا۔ اللہ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ برادران اسلام، کلمہ گو مسلمانوں، ملائکہ اترے آسمان سے، جب ملائکہ اترے تو اللہ نے 313 کو ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ آج بھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ وہی اللہ موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ابھی جمعہ کے اجتماع میں بھی میں نے گزارش کی کہ اسرائیل کو طاقتور کون بنا رہا ہے؟ امریکہ نہیں بنا رہا، امریکہ تو اس کی لیکن اسرائیل کو اگر سپورٹ مل رہی ہے تو ناراض نہ ہونا، نبی کے امتیوں ناراض نہ ہونا۔ اگر اسرائیل کو طاقت مل رہی ہے تو ان کی مصنوعات استعمال ہم کریں اور طاقت اس کی بڑھے گی، ان کی چیزوں کو استعمال ہم کریں، نفع ان کو جائے گا، ان کی مصنوعات سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ تاجروں آپ بھی مسلمان ہو، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، خدا کی قسم آج اگر تھوڑے سے نقصان کے بدلے میں کسی وہاں فلسطین کے مظلوم کی جس مقصد کو لے کر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس مقصد کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ یہ ایسا مقصد ہے کہ ہم دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، دنیا کفر کے ظالم، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اس ریلی کے توسط سے میں آپ کو
چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان تفرقوں میں نہیں ہیں، ہم مسلمان گروہ بندیوں میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے 4 پارے کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ہم مسلمان متحد ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک ہم مسلمان متحد ہیں ظلم کے خلاف، ہم مسلمان متحد ہیں ان ظالم امریکہ کے خلاف، ہم مسلمان متحد ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف۔ اور بتانا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ان کے نعروں کی آواز آئے گی،